یہ سورہ ہمزہ ہے، سورہ ہمزہ، سورۃ الہمزہ، سورہ ہمزہ۔ یہ سورت مکی ہے اور نزول کے اعتبار سے 32 نمبر سورت ہے۔ تین بیماریاں ذکر ہیں، دو بیماریاں اصلاً ہے، تیسری بیماری تبعاً ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی طریق کسی وجہ سے یہ بیماری بنتی ہے، ورنہ اصلاً وہ بیماری نہیں۔ تو تین بیماریوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ ہمزہ، ہمزہ یہ بھی ایک مرض ہے، مطلب تانا دینا۔ ہمزہ مطلب عیب جوئی کرنا۔ اور الذی جمع مالا وعددا، اور مال کا جمع کرنا، وعددا اس کا گن کے رکھنا۔ یہ اصلاً بیماری نہیں ہے، ورنہ مگر کسی اور طریقے سے بیماری۔ بعض حضرات نے ان تینوں کو ایک ہی مرض سے لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہی مرض کی تین صورتیں ہیں۔ لیکن برحال جو بھی بات ہے، ہمزہ الگ ہے، جیسے یہاں پر دیکھیں، یہاں پر دیکھیں تین گنا ہے، ہمز، لمز اور جمع اعمال۔ یہ حضرت مفتی شفیع صاحب کی معرف القرآن ہے، یہ معرف شین کا میں نے حوالہ، شین شفیع، ہمز، ہمز، لمز اور جمع اعمال، ٹھیک ہے۔ اور اس کے کچھ معنی یہاں پر بیان کی، اس کو پڑھ لیجئے گا۔ اسی طریقے سے یہ معرف کاندیلوی صاحب کی ہے، تو اس میں مومن کی شان میں تین باتیں بعید ہیں، اس پر مومن کا ذکر ہے، مومن ایسا ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ تین چھوٹی خرابیاں، ان چھوٹی خرابیوں سے اس کا بچنا ضروری ہے۔ یعنی یہ تین چھوٹی چھوٹی خرابیاں جو انسان کو خراب کر دیتی ہیں، انسان کو مکمل نہیں ہونے دیتی۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی ویل لکل ہمزہ، ہمزہ تانا، ویل، ویل خرابی ہے، لکن، لکل ہر اس بندے کے لیے، ہمزہ جو کہ تانا دیتا ہے، لمزہ جو کہ عیب جوئی کرتا ہے۔ خرابی ہے ہر تانا دینے والے کے لیے، خرابی ہے ہر عیب جوئی کرنے والے کے لیے۔ دیکھیے، خرابی، تانا دینا، تانا دینا کب ہوتا ہے جی؟ تانا دینا جب ہوتا ہے جب آپ کے قلب میں کسی کی حقارت ہوتی ہے۔ تانا دینا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے قلب میں کسی کی حقارت ہوتی ہے، تو آپ تانا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مومن کے دل میں کسی کی حقارت ہونا، کسی مسلمان کی حقارت ہونا، یہ بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ کے ایمان کو پسند کر دیتی ہے یہ بات، اگر آپ کے دل میں کسی کی حقارت ہے۔ اس کے بعد، حقارت کے بعد لمزہ، لمزہ عیب جوئی، برباد ہوگی خانقاہیں، برباد ہوگی مساجد کے اعتکاف، برباد ہو چکے مدارس کے نظام۔ سب کی بات نہیں کر رہا، جو برباد ہوئے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں، عیب جوئی کی وجہ سے، تانا دینے کی وجہ سے۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تانا دے دینا آج کسی کو، کوئی مسئلہ مشکل ہے ہی نہیں، اور آپ اس ماحول میں جی نہیں سکتے، آپ اس ماحول میں سانس لے ہی نہیں سکتے جب تک آپ تانا نہ دیں، جب تک آپ عیب جوئی نہ کریں۔ کئی ایسے گروپس میں نے چھوڑے ہیں کہ جہاں آ، تانے بازی اور اتنی شدت تھی، مجھے بڑی منتیں تر لے کر کے گروپ میں شامل کیا، لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں تو تانا اور عیب جوئی ہے، میرا تو بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ میں تو ایک منٹ میں چھوڑا کہ بھئی کیا ہے یہ، کیا طریقہ کار ہے؟ علماء کرام ہے، تانا دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کیوں جی؟ وہ ہمارے مخالف مکتبہ فکر کا ہے، وہ ہماری مخالف سوچ رکھتا ہے، اپنے مکتبہ فکر کے لوگ۔ ابھی تو مجھے برداشت ہو جاتا، ورنہ مجھے پہلے برداشت، میں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی، دو دو دن طبیعت خراب رہتی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ بھی یہ چیز اچھی نہیں ہے، کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہم لوگ
अपने मकतब फिक्र के लोग, यानी अपने सोच के लोग, एक दस्तरखान पे साथ बैठने वाले, लेकिन ताना ऐब जोई की इतनी कसरत है कि सुबह था शाम और शाम था सुबह, यही मसले हैं, यही कहानी है, बयानात भी यही है। अल्लाह की मोहब्बत कुछ है ही नहीं। एक दो बार अर्ज किया कि हाँ तुमने तो ऐसे अच्छा हो यार, ये क्या मसला है किसी के साथ। मैं हुमाजा लुमाजा, ये औरतों में बहुत ज्यादा होता है। अपने शेख को नहीं छोड़ते हुए ताना देने, अपने शेख को नहीं, अपने उस्ताद को नहीं माफ करते, अपने बच्चों को माफ नहीं करते, अपनी बहनों को माफ नहीं करते, अपने भाइयों को माफ नहीं करते। ताना देना, ऐब जोई करना, बुराइयां जहन में रख के सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सामने वाले की बुराई रख ली। वजह क्या है? वजह है कि हम तो खुद नेमतों में उलझे हुए हैं माशाल्लाह से। अब हमें कोई मुसीबत नहीं, तो कोई मुसीबत तो हमने ली नहीं। आलिमात भी है, आलिम तो मुफ्ती, आलिम मुफ्ती तो बहुत छोटी बात होगी ना। यानी जो दीन के एलिमेंट्स बने हुए हैं, अपने आप को दीन के अलम बरदार कहते हैं। आलिम मुफ्ती तो कल फारिग हुआ ना। क्या है कि ताना, ताना किसको देना है? उलमा को ताना देना है, फुकाहा को ताना देना, अरे जिनका बाहर की दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं, उनको ताना देना, उनकी बुराइयां बयान करना, जो बुराइयां उन बेचारों में है ही नहीं। ऐब ताना देना ये तासुर है, ये असर। लेकिन ऐब जोई, इसके दो रुख हैं, एक बहतान है और एक गीबत है। इसके दो रुख हैं। ठीक, यानी आप अपनी मजलिस में बैठ के किसी के ऐब को बयान कर रहे हैं, आप अपनी मजलिस में रह के, मजलिस को छोड़ें, अपने दिल के अंदर किसी के बारे में कमतरीन होना सोच रहे हैं। अभी मेरा एक बयान ग्रुप में आया, मुझे चंद लोगों ने बताया कि मैं बड़ा फायदा हुआ। एहतराम इंसानियत, इसको लाजमी सुने। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। पता नहीं ये बात मैंने वहां बयान की है नहीं, कि जो हमारे बड़ों का एहतराम नहीं करता, हमारे छोटों का, बड़ों का एहतराम नहीं करता, छोटों की इज्जत नहीं करता, वो हम में से नहीं है। इस हदीस का क्या मतलब है ना? खैर छोड़े, क्या क्या यानी, मैं तो खुद विक्टिम हूं ना इन चीजों का। मुझे खुद इसके, मैं खुद डसा हुआ हूं इन चीजों का। मेरा खुद दिल इतना दुखी है कि न जाने ये अहादीस और ये चीजें अल्लाह ने काफिरों के लिए बयान किया, हमारे लिए तो की नहीं है ना। हम तो मुत्तकी परहेजगार, पैदाइशी मुंह में चमचा लेके पैदा हुए, तो उस चमचे पे लिखा था तुम वलीउल्लाह हो, जो करना है करो दुनिया के अंदर, जिसको ताने देने हैं दो, जिसको बुरा कहना है कहो, तुम्हें अल्लाह ने खास इजाजत दी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हमारा मिजाज ये बनता जा रहा है। खुदावस्त से मेरी ये बात किसी के ऊपर मत लगाइए, वरना मेरी ये बात भी ताना ही समझी जाएगी। इसी को ताना कहते हैं, कि हम दूसरों को, हम अपने आप को देखें। मजा कि मेरी किसी बात के ऊपर किसी के ऊपर ताना तो नहीं हो रहा, मैं डसा हुआ हूं इन चीजों का। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूँ, अपनी मजलिसों को इन चीजों से पाक रखिए, अपने फोन कॉल्स को इन चीजों से पाक रखिए। और ये आपकी मजलिसें और फोन कॉल्स उस वक्त पाक होंगी जब आपका दिल साफ होगा। मोमिन का दिल, मोमिन का दिल कभी इन चीजों से गंदा नहीं हो सकता। कल्ब ही कल्ब में ताने, कल्ब ही कल्ब में ऐब जोई, और दिल ही दिल में माल की हवस। क्योंकि जिसके दिल में माल की हवस होती है वो सारी दुनिया को माल का हरीस समझता है। खुद जिसके दिल में माल की हवस होती है वो सारी दुनिया को माल का हरीस समझता है, सारी दुनिया को माल का पुजारी समझता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए।
یہی تو مسئلہ ہے، یہ باتیں اتنے سوال کسی نے کی، یہ باتیں اتنی عام ہیں کہ ان کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ جی ہاں، یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہے۔ جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، جب ہم بات کر رہے ہیں، اللہ کی قسم ہم اپنے آپ کو جھانک کے بھی نہیں دیکھ رہے۔ قسم تو ویسی میں جوش میں کہہ گیا، ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہے ہوتے۔ جب ہم بات کرتے تو ہم دوسرے کے گریبان میں جھانک رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے ہم اپنے گریبان میں جھانکے، کہیں میری کسی بات سے کسی کو تانا تو نہیں ہو رہا۔ یہی مسئلہ ہے، جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے تو ہم دوسرے کے گریبان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، چنانچہ اسی کی ساری برائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اپنی کوئی برائی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ چنانچہ ایک استاد کے کسی شاگرد نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ اس سے جی، میں نے دیکھا کہ میرا ہاتھ کیچڑ میں ہے اور آپ کا ہاتھ شہد میں ہے۔ پھر یہ ہوا کہ آپ میرا ہاتھ چاٹ رہے ہیں اور میں آپ کا ہاتھ چاٹ رہا ہوں، یعنی تو آ, ان کو بڑی تنبیہ ہوئی، بڑی تنبیہ ہوئی، اپنی نیت کی انہوں نے اصلاح کی کہ یہ تو مجھ سے دین چاہ رہا ہے، یعنی شہد چاہ رہا ہے، اور میرے ہاتھ پہ شہد ہے، اور یہ اس کو چاٹ رہا ہے، فائدہ حاصل کر رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں کیچڑ ہے، یعنی دنیا ہے، اور میں اس کا حریص ہوں۔ یعنی ہمیں ہمیں دوسروں کے عیب تو نظر آ رہے ہیں، ہمیں دوسروں کا کیچڑ تو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہم دوسروں کا کیچڑ چاٹ رہے ہیں، اور اپنے اعمال کا حسن، اپنے اعمال کی خوبصورتی وہ دوسروں کو کھلا رہے ہیں۔ مال کی خواہش اور مال کا حریص ہونے میں کتنا فرق ہے؟ کب ہمیں پتا چلے گا کہ ہم مال کے حرص آگے؟ میں بتا رہا ہوں، ابھی پہلے ان دو چیزوں کو ہم کور کر لیں، دو چیزوں کو کور کریں۔ بھئی آج سے آپ بھی خود سے وعدہ کیجئے، اور مجھ سے بھی وعدہ کیجئے کہ ان چیزوں سے نکلنا ہے، کسی کو تانا دینا اور عیب جوئی۔ تانا دینا اور عیب جوئی اسی وقت ہوگا جب آپ دوسرے کی کمی سوچیں گے۔ یہ دل ہے، اس میں صرف اللہ ہونے چاہیے، اس میں صرف اور صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ اس میں اگر عیب آ جائیں گے، برائیاں آ جائیں گی، بدخویاں آ جائیں گی، خاص طور پر خواتین، خواتین کا کیا کہنا، آج مرد بھی یہی ان چیزوں میں مبتلا ہیں، عیب جوئیاں، برائیاں، دوسرے کی برائیوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، دوسروں کی گندگیوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اچھا، عیب جوئی اور تانے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، تانا ہوتا ہے عیب جوئی کا اظہار، ٹھیک ہے جی؟ تانا عیب جوئی کا اظہار ہوتا ہے اس کے سامنے جو اس برائی کا حامل ہے، اس عیب کا حامل ہے، ٹھیک ہے؟ تانا منہ سے بات نکالنا، جیسے آ، آ، جیسے کسی بندے نے مجھے نصیحت کی کہ مولانا سچ بولا کرو، ٹھیک ہے؟ اب میں اس کو کہوں خود تو آپ دودھ کے دھلے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مطلب کیا ہے، میرا دل اس کے لیے خراب ہے، تو میں اس کا اظہار جو کر رہا ہوں یہ اظہار تانا ہے، ٹھیک ہے؟ اظہار تانا ہے، میں اس بندے کو اس کا عیب نہیں بتا رہا، بلکہ اس کو طنز کر رہا ہوں، اس کو تانا کہتے ہیں۔ اور عیب جوئی، اپنے دوست کے کان میں کہوں یار مجھے تو یہ بندہ نصیحت کر رہا ہے، اور خود اس بندے کی حرکتیں مجھے پتہ ہیں، یہ میں نے اس کی عیب جوئی کر دی، ٹھیک ہے؟ جیسے اب ہمارے ایک عالم دین ہے، انہوں نے ایک پریزنٹیشن رکھی، تو اس میں انہوں نے 300 روپے انٹری فیس رکھی۔ اب 300 روپے کا کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا۔ انہوں نے جناب اس کے اوپر کہا کہ بھئی آ، آ، اس کے اوپر کہا کہ بندہ کہاں جا کے سر پھاڑے، کہ فلسطین کے بارے میں معلومات دینی ہے لیکن یہ لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہیں، بندہ کہاں جا کے سر مارے۔ میرے دل میں بہت سی باتیں ہیں، میں نے ان سے عرض کیا، کہ میں نے کہا بھائی 300 روپے کا کون سا پلاٹ آتا ہے؟ باسکن روبن کا ایک سکوپ بھی پاکستان میں نہیں آتا،
अब 300 के ऊपर रो रहे हैं, भी इसकी कोई वजह होगी कुछ? तो मैंने, मैं 20 साल से जानता हूँ इन लोगों को, इसकी क्या वजह होगी? तो मैंने कहा फिर बताइए कि 300 रुपए के उन्होंने कितने प्लॉट लिए हैं, मुझे भी बता दे, मैं भी वहां पे ले लेता हूँ। तो ये इस तरह की बात हुई, लेकिन उनका बदतमीजी बढ़ती जाए तो मैंने उनको छोड़ दिया। उनका ग्रुप लेफ्ट किया, लेकिन बातें मेरे पास बहुत सी आ रही थी। यानी मैं उनको कह सकता था, कहा कहाँ जाके सर मारे, मैंने कहा भी आए, मेरा घुटना हाजिर है, इस पे सर मारे, मैं ये कह सकता था। लेकिन ये ताना हो जाता है, ठीक है। अब ये मैं कह देता तो मेरी वाह हो जानी थी ना, मेरी तो वाह हो जानी थी। लेकिन ये ताना है, ये ताना है। इस तरीके से और भी ताने दे सकता था, जिस तरीके से वो फलां आलिम दीन को ताने दे रहे थे, फलां आलिम दीन को बुरा भला कह रहे थे। तो ये ताना जोई है, ठीक है, ताना है। और ऐब जोई, ऐब जोई ये होती है कि किसी के साथ बुराई की तस्रीह करे, बुराई को बयान करे कि ये बुराई है। तो ये ताना होता है और ये ऐब होता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। कोई और सवाल हो तो आप जरूर कीजिए। देखें, दिल में ऐसे ही समझे, जबान से ना कहें तो ये क्या होता है? जाहिर बात है, जबान से ना कहें तो दिल तो गंदा होता ही है। जब दिल गंदा होगा तो जाहिर बात है वो सब चीजें होंगी। और ये सब कभी ना कभी ताने की सूरत में निकलेगा, जरूर निकलेगा। कि दिल में जो जाहिर है वो आंखों से जाहिर होता है। अच्छा, शुक्र है आज आप लोगों के सवाल आ रही हैं। सवाल करने से चीज आगे बढ़ती है। अगर दिल में ऐसी ही समझे और जबान से ना के तो क्या होता है, जवाब दे दिया। और किसी के लिए इतनी परेशानी नहीं होती जितनी औलाद के लिए होती है। उन, उनको उनके ऐब भी बताने होते हैं, तो ये मामला नाजुक नहीं। औलाद को तो औलाद के ऐब बताने होते हैं ना। औलाद के जो ऐब बताए जाते हैं वो ऐब नहीं होते, वो कमियां होती हैं, ठीक है। जो जो शेख अपने मुतल्लिकीन तो बताता है वो ऐब जो ही नहीं कर रहा होता। जो माँ माँ अपने बच्चों को बता रही होती है वो ऐब जो ही नहीं होती है। जो बाप अपने बच्चों की पिटाई कर रहा होता है तो वो तकब्बुर नहीं होता, वो गुस्सा नहीं होता, वो इस्लाह होती है, ठीक है। ऐसी जो शेख अपने मुरीदीन पे गुस्सा हो रहा होता है वो गुस्सा नहीं होता, वो तो शफकत होती है। बज़ाहिर नजर आ रहा है कि ये गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा नहीं होता, तो वह शफकत होती है। अगर वो वहां पर शफकत नहीं, वहां पर गुस्सा नहीं करेगा तो समझा जाएगा कि ये बाप जो है वो बिल्कुल टिकोसला और निकम्मा किस्म का है। आपने जो बंदे को कहा वो जवाब था उसके उसके ता उसके ताने का। या ताना होता क्या है, मैंने बता दिया कि ताना क्या होता है। कि मैंने तो उसको ऐसा जवाब देता जो बदतमीजी पे मामूल होता। मैं कहता जी आजो आजो, मेरा घुटना हाजिर है, आप यहाँ पे सर मार लीजिए। यानी इसके पीछे बहुत सी चीजें हैं कि आपका सर फोड़ना ही बेकार हो, ये सब चीजें हैं। इसको तो वो ताना तो नहीं होता। नहीं, औलाद को जो कहा जाता है वो ताना नहीं होता। औलाद को कभी इस तरह की चीज की जाती तो बराए इस्लाह होती है, वो ताना नहीं होता। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ना समझ में दोबारा पूछ लीजिएगा। मैंने इस तरह के वाकयात मेरे पास रोजाना के एतबार से होते हैं। मुझे तो सही याद भी नहीं कि क्या हुआ, मैंने समझाने के लिए बता दिया। मैंने समझाने के लिए सिर्फ आपको बता दिया कि ये ताना होता है और ये ताने। अब आप ताना देते हैं तो आप बड़े आराम से खुद को अच्छा कर लेते हैं, सामने वाले को गंदा कर देते हैं, लेकिन हर ताने में ऐसा नहीं होता। लेकिन बहरहाल ताना ताना होता है। ताना होता है कि दूसरे के ऐब को जरा उछाल कर बयान करना, जरा उछाल कर बयान करना उसके सामने। देखिए, सामने वाले को उसकी गलती उस वक्त बतानी है जब वो आपसे गलती पूछ रहा है, ठीक है। सामने वाले को ये हमारा बहुत बड़ा मसला है जी। हम मुस्लिह उम्मत बने हुए हैं। जैसे बतौर मिसल मैं उस्ताद आपका हूँ, ठीक है। अब मैं अपने पूरे मोहल्ले वालों को उस्ताद बन जाऊं, देखो मैं इनका उस्ताद हूँ, तो मैं जनाब, अरे अगरचे उस्ताद कहलाने की काबिल नहीं हूँ, लेकिन एक दर्जा ऐसा है कि इंसान उसको उस्ताद की ही अल्फाज से मौसूम करता है, वरना हकीकत उस्ताद क्या होता है हमें तो उसकी हवा भी नहीं लगी हुई। तो मैं कहूँ जी, मैं चूंकि इनका उस्ताद हूँ, अब सारे मोहल्ले वाले मेरी इज्जत किया करें, सारे मोहल्ले वाले। अब यही मसला है, चूंकि मैंने तो इस बात की इस्लाह करवा ली, अब सारी दुनिया की इस्लाह मैंने करनी है। भाई क्यों बताएं दोस्तों को आप गलती है? आप आपके ऐसे ताल्लुक वाले हैं
جو کہ 1000 دفعہ آپ سے پوچھتے ہیں، پھر آپ ان کو بتائیں؟ میں تو اپنے متعلقین کو بھی نہیں بتاتا جب تک ان کا استفسار نہیں ہوتا، جب تک وہ پوچھتے نہیں ہیں، اور بار بار نہیں پوچھتے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ واقعتاً سامنے والے میں طلب ہے، پھر بتاتا ہوں، اور ہونا ایسے ہی چاہیے کہ سامنے والے کو اس کی غلطی اسی وقت بتائی جائے۔ جو یہاں پہ 10 لوگ بات کرتے ہیں، جی آپ یہ نہ سوچے، وہ بھائی میں ایسا کیوں سوچوں گا جب آپ 10 دفعہ خود منہ سے کہیں گے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، آپ کو احساس جرم ہی نہیں ہے، تو میری اصلاح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ہے جرم، اور آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہے، تو اس کی اصلاح میں کیسے کروں گا؟ ایسے ہی سامنے والے کو احساس ہی نہیں کہ اس سے غلطی ہو رہی ہے، آپ اس کی جو اصلاح کریں گے وہ تو بیکار ہے نا، وہ تو محض لڑائی کا ایک ذریعہ ہے۔ یہاں بیویاں شوہروں کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، شوہر بیویوں کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دیکھتے ہیں اس میں بات سمجھنے کی ہے ہی نہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کہ میری بیوی کی ایک بات تھی، 30 برس تک میں نے اس کو نہیں بتائی، دل میں رکھا 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 رکھا۔ 30 سال کے بعد اس نے کسی موقع پہ مجھ سے پوچھا کہ میں اس بات سے پریشان ہوں، تو مجھے اس کا بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس بات کی بنیادی وجہ ایک مرض ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ مرض آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، ورنہ میں خاموش ہوں۔ میں کہ بتائیں؟ کا 30 سال ہو گئے میں اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں یہ مرض ہے، اس وجہ سے یہ غلطی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ حضرت نے بیان نہیں فرمائی، وہ حضرت نے بیان نہیں فرمائی۔ تو اب کیا ہے، ہم مصلح امت بن جاتے ہیں، ہر کسی کو اس کی غلطی بتانا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، فریضہ سمجھتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے جی۔ تو اس بات کا دھیان رکھنا ضرور، تو ہوں مازا لو مازا، ہوں مازا لو مازا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، اور تیسرا جو مال کا حریص، دیکھیں جی مال کا حریص، الذی جمع، یہ الذی جمع، جو شخص جمع، جس نے اکٹھا کیا مال، وعددا، اور اس کو گنتا، اسے گنتا رہتا ہے، وعددا اسے گنتا رہتا ہے۔ بخیل آدمی کی یہ بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں بھی دیتا ہے تو گننا شروع کر دیتا ہے، یہ میں نے کتنا دے دیا، میں نے کتنا دے دیا، میں نے کتنا دے دیا، یہ اس تفسیر کے متعلق نہیں ہے۔ چنانچہ اس گننے کی نوست ہوتی ہے کہ اللہ اس کو مزید دینے سے کی توفیق چھین لیتے ہیں، اللہ اس کو مزید دینے کی توفیق چھین لیتے ہیں، نہیں دے سکتا وہ، اب چاہ کے بھی نہیں دے سکتا، تو وہ گننے لگتا ہے کہ میں نے اتنا دے دیا، میں نے اتنا دے دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ خیر یہ تو ایک میں اس کی نوست کی بات کروں۔ الذی جمع مالا وعددا، جو مال، آ، جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو گنتا رہتا ہو۔ اب مال کو جمع کرنا اور اس کو گنتے رہنا، ٹھیک ہے، اکاؤنٹ بیلنس، اکاؤنٹ بیلنس چیک کرنا منع ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مراد حرص ہے، ٹھیک ہے، حرص ہے مال۔ دیکھیں آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بندہ مال جمع کرتا تھا اس کو بار بار گنتا تھا، بار بار گنتا تھا، یہ بار بار گننا حرص کی علامت ہے، جسے بعضی حضرات کہتے ہیں کہ نئے نئے نوٹ سنبھال کے رکھتے ہیں اور پرانے نوٹ کسی کو دیتے ہیں، تو یہ بھی مال کی محبت کی علامت ہے۔ تو الذی جمع مال وعددا، عددا اصل میں حرص کو بتانے کے لیے آیا ہے، اصل میں اس کے حرص واضح کرنے کے لیے ہے کہ اس شخص میں مال کے حرص ہے، وگرنہ فی نفسی ہی مال جمع کرنا ضرورت ہے، جمع کرنا یہ ضرورت ہے، اس کو گن کر رکھنا ضرورت ہے، اور باقاعدہ احادیث میں اس کا حکم آیا ہے۔ واقعہ مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا پیسے مانگے، آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے، تو آپ نے نیلامی کی اس کو، بیع من یزید، بیع من یزید، آکشن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا، ٹھیک ہے، آکشن کیا، اور کہا کہ کون اس کو خریدے گا؟ کہا یا رسول اللہ 1 درہم نے، آپ نے فرمایا من یزید،
कौन है जो इससे ऊपर खरीदेगा? तो साहबी ने कहा 2 दिरहम में। आपने 2 में बेचा। कहा 1 दिरहम का खाना पीना खरीदो, घर में दो, और 1 दिरहम का की कुल्हाड़ी लेकर आओ। कुल्हाड़ी मंगवाई। कहा कि चुनाचे वो साहबी के 10 दिन के बाद आए, फरमाया 2 हफ्ते तक मुझे नजर ना आओ। क्या मतलब है? पैसे कमाओ, पैसे कमाओ तो जमा करो, ये मतलब हुआ ना। 2 हफ्ते बाद 2 साहबी आए। 2 हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद आए। रिवायत में कुछ दिनों के बाद वो आए। तो कहा या रसूलल्लाह, हाँ क्या हाल है? आप कहने लगे या रसूलल्लाह मेरे पास 10 दिरहम जमा है। आप खुश हुए, आपने फरमाया कि माशाल्लाह, मुबारक हो, और ये हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ। तो अकाउंट बैलेंस चेक करना कोई मना नहीं है, लेकिन अकाउंट बैलेंस के ऊपर हिर्स होना, ये हर आदमी को पता चल जाता है। किसने यह सवाल किया था ना कि पैसे जमा करना और हरीस होने में क्या फर्क है? हरीस होने की बात, तमा होने की बात इंसान को पता चल जाती है कि वो नेक कामों में लगाने से घबराता है। ठीक है। दीन में अपना हिस्सा शामिल करने से घबराता है। भाई मुझे बताएं, वक्त हमारा काफी ज्यादा हो गया, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? मैं चाह रहा हूँ कि ये सूरत हम आज खत्म करें, कि इसमें मजमून बहुत अहम है। ये 3 बीमारियां हैं, चाहता हूँ ये बीमारी अच्छे से बयान हो जाए। ये माल की हिर्स इतनी खतरनाक बीमारी है कि इंसान को बड़े बड़े खैर के कामों से, बड़े बड़े खैर के कामों से इंसान को रोकती है। बड़े बड़े खैर के कामों से इंसान रुक जाता है। कितने बड़े बड़े खैर के काम हैं। देखिए, एक ज़हन में रखिएगा, अल्लाह के दीन का काम, ये अल्लाह का है। याद रखिएगा, ये किसी का नहीं है। अल्लाह के दीन का काम अल्लाह का है, और अल्लाह करेंगे, और जरूर बे जरूर करेंगे। जरूर बे जरूर करेंगे, और अल्लाह करके रहेंगे। ठीक है। अब इंसान को हिर्स इस बात का होना चाहिए कि मेरा हिस्सा इसमें लग जाए। मस्जिद बननी है, बन के रहेगी भाई। उलमाए केराम ने काम करना है, फतावाजात लिखने हैं, और दरस व तदरीस में लगना है, वो हो के रहेगा। आपका पैसा उसमें शामिल हो जाइए, आपके आपकी खैर उसके ऊपर मौकूफ है। आपका पैसा, आपका माल आपके पास महफूज रहे, ये भी जरूरत है। आपके पास महफूज रहना कितना है, उस हिसाब से आपको देखना है कि भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, ये एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। लेकिन इतना पैसा मुझे दीन में लगाना है। मेरे एक साथी हैं, जूतों का कारोबार करते हैं काफी जमाने से। उनसे मैंने कहा कि अपने माल में से एक हिस्सा आप निकालें। उन्होंने कहा मैं 1% निकालूंगा। मैंने कहा ठीक है, अभी बताता हूँ। 1% निकालूंगा। मैंने कहा जी 1%। उन्होंने कहा जी 1%। उनका 1% बनता था 15,000। 1% का 15,000 उन्होंने दीन के किसी काम में देना शुरू किया। क्योंकि वो काम मेरे मुतालिक था, तो मुझे इसका पता था। हुआ, डिसकांटेक्ट हो गए। मैं तो एक मेरा मिजाज है, मैं किसी के पीछे बार बार नहीं जाता हूँ। 1-2 दफा पूछता हूँ, 3 दफा पूछ लेता हूँ। ज्यादा करीबी मोहब्बत दिखाने वालों तो 4 दफा पूछ लेता हूँ। फिर उसके बाद दिल में यही आता है कि भाई अब पीछे जाना मुनासिब नहीं है, तो फिर रुक जाता हूँ। तो 3-4 महीने के बाद किसी परेशानी से आए, तो बात हुई, उनका मसला हल हुआ, उनकी वाइफ का प्रॉब्लम था वो हल हुआ। फिर मसला हुआ, फिर हल हुआ, बच्चे मेरे पास आए। जब मसला सेट हो गया तो उन्होंने कोई 5-6 महीने के बाद मुझे कहा कि मैं वो जो 15,000 दिया करता था इस काम में, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 कर दिए हैं। मैंने कहा जी बहुत अच्छा है। कहने लगा लेकिन ना मैंने इन इन को देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए, वगैरह वगैरह। फिर 2-3 दफा आने के बाद कहने लगे कि मैंने महसूस किया है कि आपको उतनी खुशी नहीं हुई। मैंने कहा खुशी की बात नहीं है, माशाल्लाह बड़ी खुशी है, आप अपने पैसे निकाल रहे हैं, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे। पहले तो आप खसारे में चल रहे थे, अब शुक्र करें, माशाल्लाह अल्लाह आपको देने की तौफीक अता फरमाए।
کہنے لگے نہیں میں مجھے اطمینان نہیں ہو رہا وغیرہ. جب انہوں نے اصرار کیا تو میں نے ان کو بتایا کہ میرا پیارا بھائی، آپ کا دین میں کتنا کنٹریبیوشن ہے؟ آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، بہت بڑا کام ہے، چھوٹا کام نہیں. ہر کسی کو اللہ توفیق نہیں دیتے. آپ دین میں کتنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ دین کا کام ہی تو ہے لو. میں نے کہا یہ تو آپ اپنے امپلائیز کو دے رہے ہیں، ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، وہ آپ کے پختہ ہو رہے ہیں، پکے ہو رہے ہیں. دین میں کتنی کر رہے ہیں؟ میں آپ کو خود اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہے. آپ پتہ نہیں، آپ یہ سمجھیں گے شاید مجھے حرص ہے اور مجھے مجھے اس کی ضرورت ہے. دین کا کام تو آپ کے چارانے کے بغیر بھی چلے گا، آپ کے 10,000 کے بغیر بھی چلے گا، آپ کے 2 روپے کے بغیر بھی چلے گا. حضرات علماء کرام مشائخ بھوکے رہیں گے، کام کریں گے، اور آج تک کیا ہے. 1400 سال ہو گئے ہیں، کیا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی کیا ہے، اور فاقوں کے ساتھ بھی کیا ہے، سب چیزوں کے ساتھ کیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھو نا کہ آپ کا کتنا حصہ دین میں لگ جائے گا. تو ایک تو اس چیز کی حرص ہے، اور ایک جمع کرنے کی حرص ہے. میں نے اس میں چند چیزوں کی طرف آپ کو اشارہ دیا ہے کہ دین کے کام کے اندر حرص اپنی لے کر آئے. جب انسان دین کے کام میں حرص لے کے آتا ہے، ارے بھائی، بہت بہت ایک بہت بڑا مدرسہ بن رہا تھا. اس میں ایک صاحب بہت بڑے تاجر تھے، اور وہ تاجر ماشاءاللہ عالم دین تھے. تو وہ پیسے دے رہے تھے، اور ایک بڑی اماؤنٹ دے رہے تھے. تو کوئی معاملہ ہوا، اور میرے استاد محترم نے نا ان کو آنکھیں دکھائیں، کہا جاؤ جو تمہارے پیسے نہیں چاہیے، چلے جاؤ یہاں سے. انہوں نے کہا حضرت میں اتنے پیسے دے رہا ہوں، یہ 80s کی بات بتا رہا ہوں، اتنے لاکھوں روپے میں دے رہا ہوں، آپ آگے سے. نہیں نہیں، جائیے جائیے، آپ کے پیسے نہیں چاہیے، آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو للہ فی اللہ دینا ہے تو آپ کیجیے، ورنہ جائیے. آپ یقین کریں وہ عالم دین نکلے ہیں، اور بالکل کلین شیو آدمی. ٹھیک ہے. کسی نے اس کو ٹوپی دی کہ ٹوپی پہن لو، بزرگ ہیں، ناراض ہوئے. انہوں نے کہا نہیں، ٹوپی میں نے نہیں پہننی، مجھے اچھا نہیں لگتا، کمفرٹیبل نہیں ہوتا ہوں میں. اس سے منع کیا. آیا، اور آگے میرے اور اس بندے کے اندر صرف ایک گواہ ہے. کہنے لگی کہ حضرت آپ کی بڑی نوازش ہوگی کہ میں نے ایک دعا کی تھی اور میری وہ خواہش پوری ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اتنے لاکھ روپیہ جو کہ کروڑ کے قریب تھے وہ دے دو. اور انہوں نے اپنے خادم خاص کی طرف دیکھا، اور معاملہ یہ جا اور وہ جا. یعنی یہ صاحب جو دے رہے تھے، اس میں نے 20 لاکھ دے رہے تھے، اور ان صاحب نے آگے 45 لاکھ دیے. تو آپ سمجھ لو کہ اللہ کے دین کا کام رکنے والا نہیں ہے. ہاں، اس میں میرا کتنا حصہ لگتا ہے وہ دیکھیں. میں تو اس طرف چلا گیا، اور زیادہ ہی چلا گیا، اللہ مجھے معاف فرمائے. الذی جمع مالا وعددہ، حرص کو بتا رہا تھا میں کہ حرص انسان کے قلب میں ہوتی ہے. یہ کوئی دوسرا ویریفائڈ نہیں کر سکتا کہ یہ حرص ہے یا نہیں. ہاں، اپنے قلبی حالات شیخ کے سامنے رکھے جائیں، ذکر اذکار معمولات رکھے جائیں، تو پھر پتہ چلتا ہے یہ حرص مذمومہ ہے، یہ ممدوحہ ہے. ٹھیک ہے. حرص ممدوح، حرص مذموم. یعنی حرص بری بھی ہوتی ہے، حرص اچھی بھی ہوتی ہے. دیکھیں، شہوت شہوت اچھی بھی ہوتی ہے، شہوت بری بھی ہوتی ہے. وہ شہوت جو بیوی کو شوہر کے لیے اور شوہر کو بیوی کے لیے، یہ اچھی ہے. اور وہی شہوت جو کہ مرد کو کسی غیر عورت کے لیے، اور غیر عورت کو کسی غیر مرد کے لیے، وہ شہوت مذموم ہے. اب انسان کے عمل، اس کے خیالات سے پتہ چلتا ہے کہ شہوت ممدوحہ ہے یا شہوت مذمومہ ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، حرص مذمومہ بھی ہے اور حرص ممدوحہ بھی ہے. اب کون سے حرص ہے وہ دیکھنا ہے. الذی جمع مالا وعددہ، یہاں سے حرص مذمومہ مراد ہے. حرص ممدوحہ بہت اچھے حرص ہے. اللہ وہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. اور اس کی وجہ جو حرص مذمومہ کی بیان ہے، اس کا مرض، اومزہ کے مرض کی وجہ، لمزہ کے مرض کی وجہ، اور حرص مذمومہ کے مرض کی وجہ، اس کے لمبے لمبے منصوبے، لمبے لمبا. یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ گمان کرتا ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ، ان مالہ اخلدہ، اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. کلا، نہیں 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 نہیں، ہرگز زندہ نہیں رکھے گا اس کا مال. لَيُنبَذَنَّ، اس کو پھینکا جائے گا، فی الحطمہ، حطمہ کے اندر. اچھا جی، وہ حطمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ،
آپ کو کیا پتا کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ ہاں؟ نار اللہ، وہ حطمہ ہے اللہ کی آگ، موقدا، جو کہ سلگائی ہوئی ہے، جو کہ جلائی ہوئی ہے۔ جلانا اور ہوتا ہے، سلگانا اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ سلگانا اور ہوتا ہے، سلگانا، ٹھیک ہے؟ سلگانا اور ہوتا ہے۔ سلگانا کا مطلب ہے اگر آپ نے کبھی لکڑی والے چولہے پہ آگ جلائی ہو تو اس میں پھونک مارتے ہیں، جب پھونک مارتے ہیں تو وہ گول کر کے نا تھوڑی سی مچتی ہے وہ آگ، اس مچنے کو کہتے ہیں سلگانا۔ یہ جب تک آپ دیکھیں گے نہیں آپ کو نہیں پتا چلے گا۔ سلگانا اسے بھی کہتے ہیں، آپ نے گیس کا چولہا فل آن کر دیا اور 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ چھوڑ دیا، اور پھر جب اس آپ سے تو وہ کام کر کے چولہا جلتا ہے، اس کو بھی سلگانا کہتے ہیں۔ نار اللہ الموقد، جو دھماکے سے آگ پھٹتی ہے اس کو سلگانا ہے۔ اللہ تی تطلع علی الافئدہ، جو کہ سینوں تک پہنچ جائے گی، دلوں تک پہنچ جائے گی، دلوں تک جا چڑھے گی، یعنی اس آگ کی تکلیف اندر تک رہے گی، انسان مرے گا نہیں۔ یا تو آگ کی تکلیف انسان کی کھال سے تھوڑی سی اندر جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، لیکن یہ آگ کی تکلیف انسان کے اندر۔ انہا علیہم صدا، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی ایسے 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 خانے میں بند ہوں گے، آگ کے ایسے خانے میں بند ہوں گے کہ آگ کے ایسے خانے میں بند ہوں گے کہ یہ آگ کا خانہ ان کے اوپر چاروں طرف سے بند ہو جائے گا، یہ اس میں رہے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فی عمد ممددہ، جو لمبے چوڑے ستونوں میں ہوں گے۔ لمبے چوڑے ستون مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے ستون ہوں گے اور ان کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا، یہ ستون آگ کے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس بیماریوں کا بیان ہو گیا، آگے کا ترجمہ ہے جو کہ واضح ہے، اس کو مزید جانے کی ضرورت نہیں۔ سبق ہمارا یہیں تک ہے، سبق مکمل ہوا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال پہلے سے بھی کر لیں، ورنہ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔